اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاطر بسم اللہ الرحمن اس کی آیت ہے 45 اس کے رکوع ہے 5 بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان اور زمین کے تمام وسعتوں کا پیدا فرمانے والا ہے وسعتیں میں نے بڑے بڑے یعنی کیپیسٹی والی چیز زمین کو بڑی بنانا آسمان کو بڑی بنانا اس کا پیدا کرنے والا ہے فرشتوں کو جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں بعض فرشتے 2 پروں والے ہیں بعض 3 پروں والے ہیں بعض 4 پروں والے خاصیت بنانے والا ہے یعنی فرشتے کیا ہے خاصیت ہے پیغام لانے والا اور تخلیق میں جس قدر چاہتا ہے اضافہ اور توسیع فرماتا ہے یعنی کریٹ کرنے میں پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا ہے اضافہ کرتے بڑھاتے جاتا ہے یعنی فرشتے بھی پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہتا ہے جنوں کو بھی پیدا کرتے رہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا پیدا کرتا ہے بڑھاتے رہتا ہے اور توسیع فرماتا رہتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے بڑا قادر آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ انسانوں کے لیے اپنے خزانے رحمت سے جو کچھ کھول دے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں اور جو روک لے تو اس کے بعد کوئی اسے چھوڑنے والا نہیں یعنی نل کھولے تو اپن کیا کرے چھوڑ دیا نل بند کرے تو کیا کرے روک لیا مگر اللہ جب کھولتا تو اس کو کوئی ایسا بٹن نہیں ہے جو اس کو بند کرے جب تک اللہ اپنی مرضی سے نہیں چاہے اور جب اللہ بند کر دیتا وہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو کھولے اور وہی غالب اور بڑی حکمت والا ہے آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتا ہے اے لوگو اپنے اوپر اللہ کے انعام کو یاد کرو اللہ تمہارے اوپر کیا انعام کرا وہ یاد کرو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے کوئی اور بنانے والا ہے انسانوں کو جنوں کو جھاڑوں کو پرندوں کو چرندوں کو کوئی اور ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے بس تم کہاں بہکے پھرتے ہو بھٹکتے پھرتے ہو آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر جو لوگ جھٹلا رہے ہیں نا اگر یہ جھٹلا تو آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلائے گئے ہیں کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز فریب نہ دے دھوکہ نہ دے دھوکہ نہ دے اور نہ وہ دغا باز شیطان تمہیں اللہ کے نام سے دھوکہ دے دغا باز وہ تو سمجھتے آپ دھوکہ دے دغا دینے والا یعنی آپ کو جھوٹ بتانے والا تو وہ دغا باز شیطان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کا نام لے کے کہیں تم کو دھوکہ نہ دے آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے سو تم بھی اس کی مخالفت کی شکل میں اسے دشمن ہی بنائے رکھو دوست مت بنا لو اس پہ رحم مت کھاؤ جب انہیں دشمن ہے تو تم بھی دشمن بنا کے رکھو تم بھی اس پہ لعنت کرتے رہو تم بھی اس پہ لاحول پڑھتے رہو تو وہ اپنے گروپ کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائے یعنی اپنے گروپ اس کا گروپ جو بنا لیا ہے نا اس کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں
وہ اس کے گروپ میں چلے گئے. وہ لوگ اس لیے بلاتا ہے انہیں تاکہ ان کو دوزخی بنا دے. آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کافر لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا ثواب ہے. آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بھلا جس شخص کے لیے اس کا برا عمل آراستہ کر دیا گیا ہو اور وہ اسے حقیقتاً اچھا سمجھنے لگا، کیا وہ مومن صالح جیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک ایسے شخص کے لیے جو برا عمل پرووائڈ کر دیا گیا، آراستہ کرنا مطلب پرووائڈ کر دیا اور انہیں برا عمل کر کے اس کو اچھا سمجھنے لگا ہے، تو کیا انہیں اور مومن دونوں برابر ہو سکتے کیا؟ بول کے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے. تو بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے. سو اے جہاں جانے جہاں، یعنی رسول اللہ کو بول رہے اللہ تعالیٰ اے جانے جہاں، ان پر حسرت اور فرط غم میں آپ کی جان نہ جاتی رہے. بے شک وہ جو کچھ سر انجام دیتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ کرتے ہیں، کافر، مشرک، منافق، اللہ اسے خوب جانے. آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے تو وہ بادل کو ابھار کر اکٹھا کرتی ہے. ہوا تو نیچے بھی دکھتی تمہارے کو بارش مگر اوپر بھی رہتی ہے ہوا، بادلوں کو ڈھکلتے رہتی ہے، سب کو ایک جگہ جمع کرتی ہے. پھر ہم اس بادل کو سکھاتے ہیں، خشک کرتے ہیں. اس بادل کو خشک اور بنجر بستی کی طرف سیرابی کے لیے لے جاتے ہیں. یعنی بادل کو سکھاتے نہیں، سکی زمین کی طرف وہ ہوا ہکال کے لے آتی بادل، تاکہ بارش وہاں پہ ہو کے وہ زمین سوکھی جو ہے وہ شاداب ہو جائے. پھر ہم اس کے ذریعے اس زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندگی عطا کرتے ہیں. اسی طرح مردوں کا جی اٹھنا ہوگا. جس طرح زمین مر جانے کے بعد زندہ ہوتی ہے بارش ہونے سے، اسی طرح جو مر جانے کے بعد مردے بھی اسی طرح جی اٹھیں گے. آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو شخص عزت چاہتا ہے یا رسپیکٹ چاہتا ہے تو اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے. پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی پاکیزہ کلمات اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں، جاتے ہیں، اور وہی نیک عمل کے مدارج کو بلند فرماتا ہے. مدارج یعنی لیولز. نیک عمل جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی لوگوں کے درجوں کو بلند فرماتا ہے. اور جو لوگ بری چالوں میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور ان کا مکر و فریب نیست و نابود ہو جائے گا. یہ جو دھوکہ دیتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، وہ نیست و نابود ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، صفحے ہستی سے مٹ جائے گا. آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ ہی نے تمہیں مٹی یعنی غیر نامی مادہ سے پیدا فرمایا، پھر ایک تولیدی خطرے سے یعنی پیدا ہونے والے خطرے سے پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی، کوئی مادہ حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے. یعنی کوئی عورت مادہ ہو تو عورت کی بولتے، نر ہو تو آدمی کی بولتے، کوئی مادہ چاہے وہ انسانوں کی مادہ ہو، جانوروں کی ہو، کسی کی بھی ہو، انہیں بچہ نہیں جن سکتی، صرف اللہ کے علم میں ہے. وہ اللہ کے علم سے جنتے.
اور نہ کسی دراز عمر شخص کی عمر بڑھائی جاتی ہے. اگر کوئی بہت بڑی عمر کا ہے تو اس کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے. یعنی فکس ہے، اللہ نے فکس کر دی، نہ بڑھائی جاتی ہے نہ کم کی جاتی ہے، مگر یہ کہ یہ سب کچھ لوح محفوظ میں ہے. یعنی فکس کر دیا، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. بے شک یہ اللہ پر بہت بڑا آسان ہے. یہ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے. یہ کرنا اللہ کے اوپر، اللہ کے لیے بہت آسان ہے. آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور دو سمندر یا دریا برابر نہیں ہو سکتے. یہ ایک میٹھا شیریں پیاس بجھانے والا. کھارے پانی سے پیاس بجھتی کیا؟ ایک میٹھا شیریں پیاس بجھانے والا ہے، اس کا پینا اچھا ہے، خوشگوار ہے. اور یہ دوسرا کھاری سخت کڑوا. اور تم ہر ایک سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور جن میں موتی مرجان مونگے وغیرہ شامل ہیں نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو. اور تو اس میں کشتیاں اور جہازوں کو دیکھتے ہو جو پانی کو پھاڑتے چلے جاتے ہیں تاکہ تم بحری تجارت کے راستوں سے اس کا یعنی اللہ کا فضل تلاش کر سکو اور تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تازہ گوشت کہاں سے کھاتے؟ مچھی سمندر سے، اس میں سے ہی زیور بنانے کے موتی نکالتے، مونگے نکالتے، سب نکالتے. وہی میٹھے پانی یا کھارے پانی جہاں سے بھی یہ سب چیزیں نکلتے. تو اللہ تعالیٰ یہ سب فیسلٹیز دیے تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، کر کے اللہ کے جب اللہ تم کو عطا کرتے اس کے شکر گزار بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرتے. آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے. اور اس نے سورج اور چاند کو ایک نظام کے تحت مسخر فرما رکھا ہے. ایک ہی سسٹم کے تحت اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا بنا دیا ہے، وہ چلتے رہتے. ہر کوئی ایک مقررہ میعاد کے مطابق حرکت پذیر ہے. ہر کوئی ایک نمبر آف آورس، نمبر آف منتھس جو بھی ہے وہ ٹائم گیون ہے اس کو، اس کے حساب سے انہیں کیا ہو رہا، حرکت میں آ رہا. یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی ساری بادشاہت ہے. اور اس کے سوا تم جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے باریک چھلکے کے بھی مالک نہیں. گٹلی پہ باریک چھلکا تھا معلوم نہیں، اس کے بھی اونر نہیں ہے لوگ جس کی راہ پوجا کرتے. سمجھے؟ آیت نمبر 14 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے مشرکو اگر تم انہیں پکارو تو وہ بت ہیں، تمہاری پکار نہیں سن سکتے. اور اگر بالفرض فار ایگزامپل وہ سن لے تو تمہیں جواب دے نہیں سکتے. اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا بالکل انکار کر دیں گے. قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ ان کو زندگی بھی دیں گا تو وہ لوگ صاف سیدھا انکار کر دیں گے کہ بھائی ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم تو نہیں بولے تھے ان کو ہمارے کو پوجو بولے، صاف انکار کر دیں گے. اور تجھے خدائے باخبر جیسا کوئی خبردار نہ کرے گا. یعنی مجھے تجھے سب کو اللہ تعالیٰ جس طرح خبردار کرتا ہے ویسا کوئی نہیں کرے. آیت 15 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے نیاز ہے. اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی. اور اللہ حمد و ثنا کا سزاوار ہے. یعنی اللہ کی حمد و ثنا کی جانی چاہیے، اس کا سزا.
آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اگر وہ چاہے یعنی اللہ چاہے تو تمہیں نابود کر دے. نابود کرنا مطلب صفحے ہستی سے مٹانا، زیرو کر دینا، اور نئی مخلوق لے کر تمہاری جگہ نئے لوگوں کو ریپلیس کرنا. آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں. آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرا کا بار گناہ نہ اٹھا سکے گا. کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا، وزن اٹھانے والا دوسرے کا گناہ وہ نہیں اٹھا سکے گا. اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا دوسرے کو اپنا بوجھ ہٹانے کے لیے بلائے گا تو اس سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھایا جا سکے گا. اگر میں بوجھ میں دبا ہوا ہوں، کسی کو بول رہا ہوں بھائی میرا بوجھ ہٹاؤ، تو دنیا میں تو کوئی آ کے ہیلپ کر دے گا، لیکن آخرت میں کون آئے گا، کون ہیلپ کرے گا؟ خواہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، کتنا کلوز رشتہ داری کیوں نہ ہو، وہ نہیں ہٹا سکے. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہی لوگوں کو ڈر سناتے ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کوئی پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور آنکھ سے دیکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور نہ تاریکیاں اور نہ نور برابر ہو سکتے، اندھیرا اور نور دونوں بھی برابر نہیں.